جو آپ حدیثوں میں کہتے ہیں کہ مدلس اور ان سے روایت کرے گا تو وہ سما کے تشریح کے بغیر وہ روایت جو ہے اس طریقے سے وہ ہمارے سمجھ آج تک نہیں ہے. حالانکہ ہم 3-4 سال سے آپ کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں, سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آخر یہ کس طریقے کی حدیث کے بارے میں تھوڑا سا ہم کو سمجھا دیجیے. جو ہم حدیث سنتے تو ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے ہیں آپ کی مطلب کیا بات اس میں کرتے ہیں آپ کہ ان سے روایت کریں گے تو وہ حدیث ضعیف ہوگی, اس طریقے سے کیسے کیا نہیں, ذرا بتانا ہم کو. جی 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 وہ میں آپ کو میں پہلے سے بتا چکا ہوں. آپ یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ دیکھیں, صحیح مسلم کا مقدمہ. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں پہلی 92 روایات جو ہیں وہ مقدمے میں لی ہیں. اس میں جو کرٹیکل باتیں تھیں نا امام مسلم نے جو علم حدیث کے حوالے سے بیان کی ہیں, ان میں سے ایک یہ والی بات بھی تھی, وہ میں نے اس میں بریف کی ہوئی ہے ویڈیو ریکارڈنگ کے اندر. اور ایک پچھلے رمضان میں بھی میں نے فی الودی گفتگو کی تھی 40-50 منٹ کی. اس کے تھم نیل کے اوپر لکھا ہوا ہے مدلس کی آن والی روایت. اس کا ٹائٹل رومن میں آپ لکھیں کیا امام مسلم آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے, یہ آپ لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی. مدلس کی آن والی روایت سے کیا مراد ہے دیکھیں. حدیث جو محدثین کے ہاں اس کی سند کے اوپر جب کلام کیا جاتا ہے تو ان میں کئی ایک سکم ہے جن کی بنیاد کے اوپر کلام کیا جاتا ہے. مثلا ایک سکم یہ ہو سکتا ہے کہ جو حدیث کے راوی ہیں ان میں سے کوئی ایک راوی ایسا ہو جو مجہول ہو. مجہول سے مراد ایسا جسے کوئی جانتا نہیں ہے, ان نون. تو جب وہ محدثین اس کو جانتے نہ ہو کہ یہ بندہ کون ہے تو اس کی روایت کو پھر ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, اس کا تعارف ہونا ضروری ہے. اچھا, تو پھر ہم جب کسی روایت کی سند کے اوپر جرح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں فلاں شخص مجہول ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان نون ہے, محدثین اسے نہیں جانتے. اس کا مطلب ہے یہ چین جو بنی ہوئی ہے فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا, اس میں جو ایک بندہ آیا ہے اس کو کوئی نہیں جانتا ہے, لگتا یہ ہے کہ یہ کسی نے کھڑی ہے, ورنہ تو کوئی بھی شخص یہ چین بنا سکتا تھا بیٹھ کے. اچھا, اسی طریقے سے بعض اوقات کوئی ایسا راوی ہوتا ہے جس کو جمہور محدثین نے ضعیف کہا ہوتا ہے کہ یہ اس اصول حدیث میں اس شخص کی روایت کو قبول نہیں کیا گیا, اس کا حافظہ بگڑ گیا, یا وہ شخص ایسا تھا جو تدلیس کرنے والا تھا, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کذاب راوی ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی کذاب سے مراد یعنی جھوٹ بولنے والا, ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی متروک ہو یعنی جسے محدثین نے ترک کر دیا ہو جب پتا چلا کہ یار اس کا حافظہ بگڑ گیا ہے یا یہ شخص بعد میں حدیثیں گھڑنا شروع ہو گیا. اسی طرح کے سکم میں سے ایک ہوتا ہے مدلس کی ان والی روایت. مدلس وہ راوی ہوتا ہے جو اس راوی کا نام چھپا لے جس سے اس نے حدیث سنی ہوتی ہے. مثلا اگر شاہد بھائی نے حدیث کسی اور شخص سے سنی ہے اور وہ اس کا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے اور اس کے بعد میرا نام ظاہر کر دیتے ہیں اور بیچ میں سے اس بندے کو نکال دیتے ہیں, اور شاہد بھائی کہتے ہیں کہ ان انجینئر محمد علی مرزا, تو اور شاہد بھائی مدلس بھی ہیں, تو ہم پوچھیں گے کہ بھائی آپ ان سے جو بیان کر رہے ہیں اس شخص سے, تو آپ نے ان سے بیان کیا, آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے انجینئر نے یہ بات بیان کی, آپ تو کہہ رہے ہیں انجینئر کہتا ہے. اب اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ انجینئر نے واقعی یہ بات کی ہے یا نہیں کی؟ تو آپ بتائیں آپ نے کس سے سنا ہے. تو یہ بیچ والے بندے کا نام چھپا جاتے ہیں جس سے انہوں نے سنا, جس نے ان کو میرے ریفرنس سے بیان کیا, تو پھر ہم یہ کہیں گے یہ مدلس ان سے روایت کر رہا ہے. اسے چاہیے تھا یا تو کہتا حدثنا یا اخبرنا کہ مجھے انجینئر نے حدیث بیان کی یا مجھے انجینئر نے خبر دی. تو یہ نہیں کہہ رہے, کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ میں اگر یہ بات کروں گا تو میں اللہ کے حضور جھوٹا لکھا جاؤں گا, کیونکہ میں نے انجینئر صاحب سے تو بات سنی نہیں ہے. تو پھر یہ کیا کریں گے, یہ جھوٹے بھی نہیں ہوں گے اور بات کو توریتاً چھپا جائیں گے. بیچ میں جس بندے سے ہو, مثلا بلال بھائی نے ان کو کوئی بات میرے ریفرنس سے بتائی ہے, اور خدا نہ خواستہ بلال بھائی ایسے ہیں کہ جو کمزور راوی ہیں, اور شاید بھائی کو ڈر ہے کہ اگر میں نے بلال بھائی کا نام لیا اس روایت میں تو لوگ کہیں گے بھائی بلال تو ضعیف ہے, تو وہ بلال کو نکال کے ڈائریکٹ میرا نام لے دیں گے ان سے. تو یعنی وہ اب اس کو چھپا گئے, اس والے راوی کو, بیچ والے کو. اب جب وہ چھپا گئے تو پھر محدثین نے پیٹ رول بنا دیا کہ جو شخص بھی راوی کو چھپائے گا اور وہ مدلس ہوگا اور وہ اوپر والے راوی کا نام ان سے لے رہا ہوگا اور یہ نہیں بتا رہا ہوگا مجھے اس نے حدیث بیان کی یا نہیں کی, تو ہم اس کو ضعیف ہی تصور کریں گے جب تک کہ وہ بیچ والے بندے کا نام نہیں بتائے گا. کیونکہ وہ بیچ والے بندے کا نام چھپا اس لیے رہا ہے کہ اسے خطرہ ہے کہ میں نے اگر اس کا نام لیا تو میری روایت فارغ ہو جائے گی. لیکن وہ جھوٹ بھی نہیں بول رہا. جھوٹ بولنا ہوتا تو وہ کہتا کہ مجھے انجینئر نے بیان کیا, کیونکہ وہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے کہ انجینئر تو مجھ سے نہیں بیان کیا. تو وہ اپنی اس کمزوری کو بھی چھپا رہا ہے اور سچ بھی بول رہا ہے, تو پکڑا گیا وہ. تو پھر کہتے ہیں اس مدلس نے ان سے روایت کی ہے, اس نے حدثنا اخبرنا سے بیان نہیں کی, کیونکہ بیچ میں کوئی ایسا بندہ تھا جس کے بارے میں اسے خطرہ تھا کہ اگر میں نے اس کا نام لیا تو میری روایت کو فارغ کر دیں گے. تو یہ یعنی محدثین کے ہاں پیٹ رول کے طور پہ مانا جاتا ہے کہ مدلس جب تک یہ نہیں بیان کرے گا کہ میں نے کس سے حدیث بیان کی تو اس کی حدیث کو پھر ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اس طریقے سے منقطع روایت بھی ہو سکتی ہے. مثلا شاہد بھائی کہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے مجھ سے بیان کیا, تو ہم کہیں گے بھائی
آپ تو پیدا ہوئے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی اسیسینیشن کے بعد، تو آپ نے کہاں سے کہہ دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے مجھ سے یہ بیان کیا؟ یقیناً بیچ میں کوئی بندہ ہے جو آپ نے چھوڑ دیا، تو اب چونکہ آپ نے بیچ کے بندے کا نام نہیں بتایا تو آپ کی روایت انقطاع ہوگی، ٹوٹ گئی، اب آپ کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ اچھا یہ باتیں انٹرسٹ کے لیے تو اچھی ہیں، آپ سن لیں سمجھ لیں، اس میں میری ویڈیو بھی دیکھیں انٹروڈکشن آف حدیث، لیکن یہ سارے ایگریڈ اپان رولز ہیں۔ یہ میں جب بیان کرتا ہوں نا تو میں اہل علم کے لیے بیان کرتا ہوں کہ اس حکم کی وجہ سے اس روایت کو ضعیف تصور کیا گیا، وہ ہم نہیں ضعیف کہہ رہے ہوتے، وہ اصول بنے ہوئے ہیں۔ میرا تو ویسے اتنا بھی کہہ دینا کافی ہوگا کہ اس روایت کو اصول محدثین پر ضعیف ڈکلیئر کیا گیا۔ وہ اصول کیا تھا؟ مدلس کی آن والی روایت تھی، یا انقطاع تھا، یا راوی مجہول تھا، یا راوی کذاب تھا، یا راوی جو ہے جمہور کے نزدیک ضعیف تھا، یا راوی کا حافظہ بگڑ گیا تھا۔ 7-8 وجوہات ہو سکتی ہیں نا، اور بعض اوقات راوی دونوں درست ہوتے ہیں لیکن جرا مفسر ہوئی ہوتی ہے کہ یہ اس کی 10 روایتیں تو درست نہیں ہیں۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ تدلیس کی ہوتی ہے لیکن وہ کسی دوسرے راوی کی کتاب سے بیان کر رہا ہوتا ہے، جب وہ کتاب سے بیان کرے گا پھر وہ ان سے بھی روایت کرے تو درست ہوگی، جس طرح میں بھی تدلیس کرتا ہوں نا، لیکن میں کتاب سے بیان کر رہا ہوتا ہوں۔ میں جب کہتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا تو میری تو حضرت ابو ہریرہ سے کوئی ملاقات نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں بخاری میں لکھا ہوا ہے، تو جب آپ بخاری کھولیں گے تو امام بخاری نے اپنے سے لے کے حضرت ابو ہریرہ تک پوری سند لکھی ہوگی کہ میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اور اس طریقے سے۔ تو جب کوئی شخص کتاب سے بیان کرتا ہے نا پھر وہ تدلیس بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس نے ریفرنس دے دیا، تو وہ سند مکمل ہوگی آٹومیٹیکلی۔ ہم اکثر معاملات میں تدلیس ہی دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح آپ کہتے ہیں نہیں سنا ہے یار کہ فلاں جگہ یہ ایک جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ نے خود تو نہیں دیکھا ہوتا، اخبار میں پڑھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو اس رپورٹر کا بھی نہیں پتا ہوتا، آپ اخبار پہ اعتماد کر کے اس روایت کو آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کو کریٹیکلی دیکھا جائے گا پھر دیکھا جائے گا کہ بھائی وہ اخبار کی جھوٹی تو نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ تدلیس تو ہم سارے کر رہے ہوتے ہیں جب تک کہ ہم خود اپنے سامنے نہ کوئی واقعہ دیکھ لیں، ہم کسی سے ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی دوست سے سن کے بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اس دوست نے خود بھی نہیں دیکھا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو جب تک وہ مکمل اتھینٹسٹی نہ ہو تو حدیث چونکہ سینسٹیو مسئلہ ہے اس لیے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہو گیا۔